یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، علی بابا نبی نانا مقام ان کا سنا سنا کر، حسنین جیسا کوئی نہیں، حسنین جیسا کوئی نہیں، وہ بالیقین بے مثال ٹھہرے، گھٹی جنہیں نبی نے دی ہے زباں اپنی چسا چسا کر، دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں، دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں، کہ زمانے بھر کو دیے ہم نے حافظ قرآن کے بنا بنا کر، ارشد عاجز یہ خوش نصیبی کہ ان کی الفت بسی ہے دل میں تو نصیب اپنا جگا رہا ہوں ترانے ان کے سنا سنا کر، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم چھنی قریشیاں اور آس پاس سے آنے والے مسلمان بھائیوں، میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ انتہائی قابل احترام میرے ناچیز کے زمانہ طالب علمی سے آخر تک کے ساتھی حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ صحیح معنوں میں اپنے والد محترم ان کے جانشین ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے والد صاحب کو صحت نصیب فرمائے، اور یہ ان کی محنتوں سے ہی لگایا ہوا گلشن یہ پودا ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت یہ پودا ہرا رہے، شاداب رہے، آباد رہے، اور یہاں سے ہمیشہ حق و صداقت کی آواز بلند ہوتی رہے۔ ہمارے اساتذہ نے ایک سبق پڑھایا ہے کہ جب بھی گفتگو کرنی ہے کبھی بھی یہ دل میں احساس نہیں لانا کہ چھوٹی جگہ ہے یا بڑی جگہ ہے، نکی جی مسجد ہے یا بڑی ساری مسجد ہے، مجمع تھوڑا ہے کہ مجمع زیادہ ہے، زیادہ مجمع ہو 1,00,000 ہو پھر بھی بات ایک کے لیے کرنی ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے پھر بھی بات ایک کے لیے کرنی ہے۔ آپ سے بس تھوڑی سی گزارش ہے، جہاں تک ڈبے کا سسٹم ہے آواز تو میرا خیال پہنچ رہی ہے نا آپ تک، تو تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، آپ نے بات توجہ سے سمجھنی ہے، اور وقتی واہ واہ کی بجائے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، اور جب بات سمجھ آ جائے پھر آپ نے اپنا بھی رخ درست رکھنا ہے اور اہل حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت قافلہ دیوبند کے ساتھ ہے، اور یہ وہ قافلہ ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک لے جاتا ہے، وہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملاتا ہے، اور وہاں سے یہ قافلہ چلتا ہوا گنبد خضرا سے مصطفیٰ کے ساتھ ملاتا ہے، اور ہم اس قافلے کے ساتھ جڑنے پر اللہ کے حضور شکر کرتے ہیں، اور ہمارے بڑوں کے جو عقائد اور جو نظریات ہیں اس پہ الحمدللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ قافلہ دیوبند کا سبق ہے کہ بڑی چیز سے لے کر زمین کے ذرے تک جس چیز کی نسبت بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم رسول اللہ کے تمام اصحاب کو مانتے ہیں،
کسی ایک صحابی کی شان میں بھی نقص کو ہم ایمان سے خارج ہونا مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنہیں رسول اللہ کے ساتھ صحبت کی نسبت بھی ہو اور نبی کے ساتھ خون کی نسبت بھی ہو، نبی کی ساری آل کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کی آل کے ذکر کو صرف ذکر آل رسول نہیں کرتے، بلکہ ذکر آل رسول پہ ٹھیکے داری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ آل رسول کا محب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نبی کی آل کو ماننے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ حسینی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ مولا علی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ میں آج آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کے دعویٰ کے پیچھے نبی کی آل کے ساتھ کس قدر دشمنی برتی جاتی ہے، نبی کی آل میں کتنوں کے ذکر پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، آج تک وہاں سے آواز نہ آئی۔ جب بھی آل رسول کا ذکر ہوا، نبی کے نواسوں کا ذکر ہوا، اکیلے حضرت حسین کا ذکر کر کے باقی سب پہ پردہ یوں ڈال دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آل رسول میں صرف حضرت حسین ہے، آل رسول میں صرف مولا علی کا لخت جگر ایک حسین ہے، سکے بھائی حسن کا ذکر بھی نہیں ہوتا، آپ کی بہنوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے 4 بیٹیاں دی ہیں۔ بیٹے کتنے؟ سارے بولیں، بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، دوسرے صاحبزادے کا نام ہے حضرت عبداللہ، انہی کو طیب اور انہی کو طاہر کہا جاتا تھا، طیب حضور کی نسبت سے اور طاہر جناب سیدہ خدیجہ کی نسبت سے۔ تیسرے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم ہے، سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں، بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، پھر حضرت رقیہ ہیں، پھر حضرت ام کلثوم ہیں، پھر سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اب آل رسول کے ساتھ دشمنی دیکھیے، نبی کے 3 بیٹوں میں کسی کا ذکر نہیں، نبی کی 4 بیٹیوں میں باقی 3 کا ذکر نہیں، اکیلی حضرت فاطمہ کا ذکر ہے۔ بھائی کیوں؟ اگر فاطمہ کا ذکر اس لیے ہے یہ میرے نبی کا خون ہے، یہ میرے نبی کا جگر ہے، یہ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے، یہ میرے نبی کا حسب ہے، تو باقی زینب رقیہ ام کلثوم کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج میں اور آپ اولاد والے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھیے، ہمارے بارے میں کوئی یہ کہے، میرے بیٹے کو کہے یہ مولوی صاحب کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے، میری بیٹی کے بارے میں کوئی یہ کہے یہ مولوی صاحب کی نہیں فلاں کی بیٹی ہے، میں اس کو ذاتی دشمن سمجھوں گا، میں اس کو اپنا حقیقی دشمن سمجھوں گا۔ وہ نسب میرا ہے، بیٹا میرا ہے، تو بدبخت کسی اور کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ اس سے بڑی آل رسول کے ساتھ دشمنی کیا ہوگی؟ بیٹی زینب نبی کی، وہ کہے کسی اور کا نطفہ ہے، رقیہ بیٹی نبی کی، وہ کہے کسی اور کی ہے، ام کلثوم بیٹی نبی کی، وہ کسی اور کی ہے۔ پردہ کیوں؟ اس لیے اگر ان پہ پردہ اٹھایا جائے، بتا دیا جائے نبی کی بیٹی ہے، تو امت کو پتہ چل جائے گا ان 3 کی شادی اللہ کے نبی نے خاندان بنو امیہ میں کی ہے، تو بنو امیہ کے ساتھ نبی کا رشتہ امت کو معلوم ہو جائے گا۔ اس خاندان کے ساتھ اس نے چونکہ لوگوں کے سامنے دشمنیاں بتائی ہیں، لوگوں کے سامنے نقشہ یہ پیش کیا ہے جی بنو امیہ آل رسول کے دشمن تھے، بنو امیہ نبی کی اولاد کے دشمن تھے، جبکہ میرے نبی نے خاندان بنو امیہ میں بیٹیاں دی بھی ہیں، بیٹیاں لی بھی ہیں، رشتہ کیا بھی ہے، رشتہ لیا بھی ہے۔
آئیے بات کو آگے چلاتے ہوئے، چونکہ اصل موضوع حضرت حسین کا ہے، یہ میں تمہید کے طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سیرت حسین میں ہمارا بھی یہی خیال نہ ہو کہ اکیلے حضرت حسین ہی نبی کی آل ہیں، باقیوں کا ذکر بھی کیا جائے، وہ بھی میرے نبی کے پھول ہیں، وہ بھی میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ نبی کے بیٹے کتنے ہوئے؟ بولیے۔ بیٹیاں کتنی ہوئی؟ 4۔ بیٹے چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے نبی کا پوترا تے کوئی نہیں، پوتا کوئی نہیں، بیٹوں سے آگے اولاد چلتی، وہ بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹیوں سے اولاد چلی، بڑی بیٹی جناب سیدہ زینب کا نکاح آپ نے خاندان بنو امیہ میں حضرت ابو العاص کے ساتھ کیا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹے کا نام ہے علی، بیٹی کا نام ہے امامہ۔ یہ علی میرے نبی کا پہلا نواسا اور امامہ میرے نبی کی پہلی نواسی ہے۔ پہلے نواسے کا نام علی، پہلی نواسی کا نام تھوڑا جا بولو یا سپیکر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہاں پھر تھوڑے پاس گلاں وریاں اوکھیاں نے، لیکن اوکھی گلاں میں سنانیاں نے ہوں۔ ہاں اسی ایک ہی حسین سنا جڑا کربلا جو شروع ہوتا ہے تے کربلا تے ہی شہید ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ باقی ساری زندگی حضرت حسین کی غائب ہے۔ بڑے نواسے کا نام بولو، علی والے بولو، الحمدللہ علی کو ماننے والے ہیں۔ بڑے نواسے کا نام سب بولیں، بڑی نواسی کا نام امامہ۔ یہ امامہ کون ہے؟ جیسے حسنین کے بارے میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے، جب یہ شہزادے اوپر بیٹھ جاتے میرا نبی سجدے سے ساری نہ اٹھاتا۔ یہ فضیلت حسنین کو بعد میں ملی، امامہ کو پہلے ملی ہے۔ امامہ کے بارے میں پہلی روایت ہے، میرے نبی کو نانا بن کے ذرا سمجھنا نواسیوں سے پیار کتنا ہوتا ہے، بیٹی کی اولاد سے پیار کتنا ہوتا ہے۔ تو امامہ میرے نبی کے کندھے پہ بیٹھ جاتی، جب تک امامہ نیچے نہ اترتی اللہ کے حبیب اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتے تھے۔ دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ عنوان نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ کو تیار کر رہا ہوں تاکہ شان حسین میں باقی اولاد بھی سمجھیں جن پہ پردہ ڈال دیے گیا، کبھی امت کو نہیں بتایا گیا۔ حضرت فاطمہ آخری وقت میں مولا علی سے فرمان لگی، علی میرے بعد اگر میرے جیسی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہو جو تمہیں فاطمہ بن کے دکھائے، جو تمہیں فاطمہ یاد نہ آنے دے، پتہ میں بتاتی ہوں، وہ میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ ہے۔ چنانچہ مولا علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جس عورت سے پہلا نکاح کیا ہے وہ جناب سیدہ امامہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر میرے نبی نے صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ ہی ہے تو یہ تو بتاؤ امامہ کون ہے، یہ بتاؤ علی کی دوسری بیوی امامہ کون ہے؟ کبھی نہیں بتائے گا، کیوں؟ مجبوری ہے۔ اگر بتا دے کہ امامہ سے نکاح ہوا تو بتانا پڑے گا امامہ حضرت زینب کی بیٹی تھی، زینب میرے نبی کی بیٹی تھی، تو جو اس نے نبی کے اولاد پہ پردہ ڈالا ہے دشمنی کرتے ہوئے وہ پردہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہم چونکہ سنی ہیں، ہم تو نبی کے ساتھ ملنے والے ذروں کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہ کریں؟ تو نواسے کتنے ہوئے؟ حجے ایک ہی ہوئے، حضرت علی، اور نواسی ایک نواسی اور ایک نواسا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری بیٹی جس عظیم شخصیت کے نکاح میں آئیں وہ میرے نبی کا دوہرا داماد عثمان غنی ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الصواعق المحرقہ میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں کہ جب سے حضرت آدم سے اللہ نے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین والمعصومین جناب محمد الرسول اللہ، بولے
بولے تھوڑا سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا درود پڑھنا ہے، ہر درود میں نبی کی آل کا ذکر ضرور ہو، صلی اللہ علیہ۔ ہمیں کہتے ہو آل کو نہیں مانتے، وہ بدبختو ہماری نماز کا سلام نہیں پھرتا جب تک آل پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ ایاک نعبدو کہہ دیا، نماز مکمل نہیں، سجدہ کر دیا، ابھی بھی نماز مکمل نہیں، اللہ تیری حمدیں، ثنائیں، تکبیر، تحمید، تحلیل سب کچھ ہو گیا، فرمایا ابھی نماز مکمل نہیں، میں نے کہا رہتا کیا ہے؟ رب کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر ہمیں سلام پھیرنے کی اجازت ہے۔ ہر ایک سانس میں خیر الورا کی آل کا ذکر، ہر ایک سانس میں خیر الورا کی آل کا ذکر، میں تو کرتا ہوں صبح و شام نبی کی آل کا ذکر۔ خدا نے اور دیا اور دیا اور دیا، کیا ہے جب بھی حبیب خدا کی آل کا ذکر۔ ہم تو آل رسول کو ماننے والے ہیں، تو نبی کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے، اکیلے حضرت عثمان ہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں لا یورف احد لا یورف احد تزوج بنتی نبی غیرہ، عثمان غنی کے علاوہ اس دھرتی کائنات میں جب سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں ایک کے بعد فوراً دوسری کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ اے عثمان تو کتنے نصیبہ والا ہے، تو کتنے بختوں والا ہے، تیرے نکاح میں ایک کے بعد دوسری بیٹی آئی، پھر عام نبی کی نہیں آئی، نبیوں کے نبی کی بیٹی آئی ہے، سردار کی بیٹی آئی ہے۔ باقی نبی سارے تھے، ان کا کلمہ صرف ان کی امتوں نے پڑھا ہے، میرا نبی وہ ہے جن کا کلمہ اس امت نے بھی پڑھا ہے، خود نبیوں نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، بیٹا ایک پیدا ہوا حضرت عبداللہ۔ عبداللہ یہ میرے نبی کا دوسرا نواسہ ہے، پہلا نواسہ علی، دوسرا نواسہ عبداللہ، چوتھی صاحبزادی۔ چونکہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دو ہی آئیں، جب دوسری بھی فوت ہو گئی، پتہ نبی نے کیا کہا تھا، اور نبی سے سن کے امت کو کس نے بتایا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، حضرت عثمان غنی پریشان ہیں۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ دامادی کا رشتہ قائم تھا۔ پنجابی جے کہندے نا کسی نے پتر بنانا ہوئے تو دو طریقے ہوندے نے، ایک طریقہ ہوندا ہے کہ بندہ ویسے ہی کہے تو میرا پتر ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹی دے کے کسی کو اپنا بیٹا بنانا، کہندے ہیں میں دھی دیتی ہے میرا پتر بن گیا۔ عثمان غنی کے حق میں نبی کے دو نور آئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ تبھی تو میں ہر جگہ کہتا ہوں دیوبند کے بارے میں یہ نہ کہا کرو نبی دے نور نو نہیں مندے، وہ پاگلوں کدی آگے بہو تو صحیح، نبی کو تو نبی رہ گئے، ہم تو نبی کی بیٹیوں کو بھی نبی کا نور مانتے ہیں۔ نبی کی دو بیٹیاں، دوسری بھی چلی گئی، اب تیسری کوئی ایسی تھی نہیں کچھ زندہ ہو اور نکاح کے بغیر ہو، ایک ہی سیدہ فاطمہ تھی، ان کے نکاح ہو چکا تھا۔ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا عثمان پریشان نہ ہو، اور یہ روایت نبی سے سن کر امت کو بتانے والے مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود سنا حضور نے فرمایا لو ان لی 40 بنتن، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آتے ہیں 100 بنات، اگر کبھی میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کا نکاح عثمان کرتا، فوت ہو جاتی دوسری بھی تجھے دیتا، وہ فوت ہو جاتی تیسری بھی تجھے دیتا، وہ فوت ہو جاتی چوتھی بھی تجھے دے دیتا، حتی لا یبقى منہن واحدہ، یہاں تک کہ 40 کی 40 فوت ہو جاتی، میں 40 کا نکاح عثمان تیرے ساتھ کر دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں عثمان سے بہتر داماد کوئی نہیں آیا، اور محمد سے بہتر کائنات میں سورا کوئی نہیں آیا۔ تو بیٹے نواسے کتنے ہوئے؟ دو، ایک علی، دوسرے حضرت عبداللہ۔ آگے چلتے ہیں، حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے، 2 بیٹیاں دی، بڑے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن یا محسن، یہ 3 اور پیچھے والے 2، کل نواسے ہو گئے 5۔ کتنے؟ علی،
عثمان، حسن، حسین اور محسن. عبداللہ بن عثمان، علی، عبداللہ، حسن، حسین اور محسن. مجھے آپ دل سے بتاؤ، نبی کے نواسے ہیں 5، اگر میں ایک کا ذکر کروں تو آل رسول سے محبت ہے یا دشمنی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس لیے میں نے 15 منٹ لگائے ہیں. سارے نواسے کتنے؟ ذکر ایک کا ہوتا ہے. حسین سے پیار نبی کی وجہ سے ہے نا، تو پھر باقیوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس لیے کہ اگر باقیوں کو بیان کرے تو بتانا پڑ جائے گا باقی بھی نبی کی بیٹیاں ہیں. نبی کی بیٹیوں کا ذکر آئے گا تو نبی کے دمادوں کا ذکر آئے گا، دمادوں کا ذکر آئے گا تو خاندان بنو امیہ کا ذکر آئے گا. اس نے چونکہ بنو امیہ سے دشمنی لینی ہے، نبی کے دمادوں سے دشمنی لینی ہے، اس لیے باقی کسی کا ذکر نہیں آتا. حضرت فاطمہ سے 2 صاحبزادیاں، پہلی جب بیٹی پیدا ہوئی تو سیدہ فاطمہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پہ زینب رکھا ہے، اور اپنی دوسری بیٹی کا نام اپنی دوسری بہن کے نام پہ ام کلثوم رکھا ہے. یہ ام کلثوم اور زینب حضرت فاطمہ کی صاحبزادیاں ہیں. اور کبھی سوال تو کیجئے، فاطمہ کی اولاد کوئی پوری کو بیان کر دو، 3 بیٹوں میں ایک کا ذکر، 2 بیٹیوں کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے اگر فاطمہ کی بیٹیوں کو بیان کرے تو اس کی مجبوری ہے، پھر امت کو بتانا پڑے گا بیٹی علی اور فاطمہ کی تھی، نام ام کلثوم تھا. اس ام کلثوم کا نکاح مولا علی نے پیغمبر کے دوسرے خلیفہ مراد نبوت، جسے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب کہہ کے، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے میں محمد کی جھولی میں عمر ڈال دے. رات کو دعا مانگی ہے، صبح عمر میرے نبی کی دعا کی آمین بن کے، میرے نبی کی دل کی تڑپ بن کے، میرے نبی کے دل کا پھل بن کے، دعا کی آمین بن کے عمر قدموں میں آ گیا. عجیب اتفاق ہے، جب نبی کے پاس عمر آیا، عمر نے اپنی بیٹی نبی کو دے دی. پھر عمر سے پیار علی نے اس طرح کیا، عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی کے ساتھ کیا تو نبی داماد بن کے عمر کے گھر میں آیا. عمر میرے نبی کا سسر بن گیا. پھر علی نے پیار یوں کیا، عمر تو نے اپنی بیٹی نبی کو دی ہے تو علی نے اپنی بیٹی عمر تجھے دی ہے. تیرے گھر میں داماد بن کے مصطفیٰ آئے تھے، دنیا دیکھ لے، علی کے گھر میں داماد بن کے عمر ابن خطاب آیا ہے. اس کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا. تو میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید لمبا سفر کر کے کر لی ہے، حالانکہ تمہید چھوٹی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ باتیں عام طور پہ بیان نہیں ہوتی. تو نبی کی کل نواسیاں ہو گئی 3، نبی کے کل نواسے ہو گئے، یہ کل کتنے بن گئے؟ 8 میں سے ایک کا ذکر اگر کیا جائے، بتاؤ آل رسول کے ایک کا ذکر کر کے 7 نبی کی آل پر، باقی نواسوں اور نواسیوں پر، نبی کے دوترے اور دوتریوں پر پردہ ڈال دیا جائے، نام تک نہ ہو، یہ آل رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے. محبت کے پردے میں آل رسول کے ساتھ دشمنی. ہم چونکہ ماننے والے ہیں، سنی ہیں، ہم نبی کی ساری نواسیوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے سارے نواسوں کو بھی مانتے ہیں. بولیں بھائی، سارے نواسوں کو بھی مانتے ہیں. اب آئیے حضرت حسین کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے. 4 ہجری کو آپ شعبان کے مہینہ میں پیدا ہوئے. 61 ہجری میں کربلا میں ظہر کے بعد عصر سے پہلے آپ شہید ہوئے. یوں کل آپ کی زندگی مبارک تقریباً 57 سال ہے. جبکہ بیان کیا ہوتا ہے؟ شروع کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے، نبی کا نواسا ہونا ثابت کر کے، فوراً کربلا پہ درمیان میں حسین نظر نہیں آتے. حالانکہ 6 سال آپ کے نبی کی زندگی میں گزرے، 2 سال حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہے تب بھی حسین زندہ تھے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت ہے تب بھی حسین زندہ تھے، 12 سال حضرت عثمان کی خلافت ہے تب بھی حسین زندہ تھے، اور 4.25 سال حضرت علی کی خلافت کے ہیں
تب بھی حسین زندہ تھے. 6 ماہ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کی خلافت ہے, تب بھی آپ زندہ تھے. 19.5 سالہ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے. یہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, تب بھی آپ زندہ تھے. 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا. یوں دور نبوت سے چلتے چلتے یہاں تک آئیں تو حضرت حسین کی زندگی 56 سال میں گزرتی ہے. پہلے 6 سال حضرت نبی کے زمانے کے نکال دے تو پیچھے 50 سال رہ جاتے ہیں. اب آپ پڑھے لکھے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں, آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان درمیان کے 50 سالوں میں حسین نبی کا نواسہ نہیں ہے؟ سوچ کے بولنا, اور بولیں, ہمت سے بولیں. بھائی یزیدی نہیں حسینی بن کے بتائیں ہیں کہ نہیں ہے؟ درمیان کے 50 سالوں میں فاطمہ کا نور نظر ہے یا نہیں؟ درمیان کے 50 سالوں میں حضرت علی کا لخت جگر ہے یا نہیں؟ درمیان کے 50 سالوں میں حافظ قرآن ہے کہ نہیں؟ درمیان کے 50 سالوں میں نمازی ہے کہ نہیں؟ درمیان کے 50 سالوں میں سنت کا عامل ہے کہ نہیں؟ درمیان کے 50 سالوں میں شریعت سمجھنے والا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی ان کے ساتھ دشمنی کیا ہوگی؟ جس عظیم شخصیت کو میرے مذہب میں ہیرو مانا جاتا ہے, ہمارے مذہب میں جنہیں لیڈر مانا جاتا ہے, میرے مسلک میں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک دن نہیں ایک ایک لمحہ آئیڈیل ہو, نمونہ ہو, امت کے لیے رہنمائی کرتا ہو, اس سے بڑی ان کے ساتھ دشمنی کیا ہوگی؟ نام ان کی محبت کا لیا جائے, ایک دن نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 50 سالوں پہ پردہ ڈال دیا جائے. میرا سوال یہ ہے 50 سالوں کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے اس کی مجبوری ہے. اگر 50 سالوں کو کھول دے تو پھر حسین جیسے نبی کے کندھوں پہ نظر آئے گا, ایسے عائشہ کے بابا صدیق اکبر کے کندھوں پہ نظر آئے گا. پھر امت کو پتا چل جائے گا ابو بکر نے حسین سے پیار اپنے بیٹے سے زیادہ کیا ہے, عمر نے پیار اپنے بیٹے سے زیادہ کیا ہے, عثمان نے پیار اپنی اولاد سے زیادہ کیا ہے. پھر امت کو پتا چل جائے گا دور معاویہ تھا 2 لاکھ سالانہ درہم وصول ہوتے تھے. امت کو پتا چل جائے گا حسنین کریمین نے معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں. امت کو پتا چل جائے گا حسنین کریمین نے, دونوں بھائیوں حسن و حسین نے معاویہ کے لیے اپنے بابا علی کا منبر رکھا تھا, معاویہ کے ساتھ اپنے بابا کا اور اپنا جبہ پہنایا تھا. امت کو بتایا پڑ جائے گا ہدیہ شام سے معاویہ کی طرف سے آتا تھا, حسین لیتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. تو میں چاہتا ہوں دور نبوت تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے, تھوڑا سا اس کا پس منظر دے کے میں اگلے دور کو بیان کرتا ہوں جو بیان نہیں ہوتا. جب پیدا ہوئے نام میرے نبی نے خود رکھا ہے. دور نبوت کو کھول دو تو ساری تقریریں تھی مک جانی. نام خود رکھا ہے, اور کتنے خوش نصیب ہیں حسین, کانوں میں اذان مصطفیٰ نے خود کہی ہے. کسی بھی منظر دیکھو نا, میرے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی نیک بندے کے پاس لے کے جائیں. نیک فالی جنم لیتے ہیں نا بھائی, اس کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہو. آپ مولانا صاحب ہیں, مرشد صاحب کے پاس لے گئے, سید زادے کے پاس لے گئے, آپ آل رسول ہیں, یہ میرے صاحب زادے کے کانوں میں اذان تو دے دو, نبی کی ساتھ نسبت ہو جائے گی. میں اور آپ اپنے بیٹے کو کسی نیک کے پاس لے کے جاتے ہیں اور قربان جاؤ حسین میں تیری عظمت پہ, تیرے کانوں میں اذان کہنے والے وہ ہستی ہے جن کے لیے تو اللہ نے کائنات کو سجایا ہے, جن کے لیے کائنات کو بنایا ہے. کیا عجیب منظر ہے, کان میں نبی اذان کہہ رہے ہیں, دوسرے کان میں مصطفیٰ تکبیر کہہ رہے ہیں, نام خود رکھ رہے ہیں, پھر دونوں ہونٹوں کے درمیان اپنی نبوت والی ترجمان والی زبان رکھ رہے ہیں. اور یہ زبان وہ زبان ہے
جس زبان کے پیچھے پردے میں دیکھیں تو رب بولتا ہے. یہ زبان وہ ہے جس زبان پہ اللہ کا کلام اترتا ہے. یہ زبان وہ ہے جو جب بھی بولتی ہے ہمیشہ رب کی مرضی سے بولتی ہے. رحمتیں اس زبان میں ہیں, برکتیں اس زبان میں ہیں, انوارات اس زبان پہ ہیں, علم سارا اس زبان پہ ہے, علم سارا اس زبان پہ ہے, تقوی سارا اس زبان پہ ہے, عنایات ساری اس زبان پہ ہے, جمال سارا یہاں ہے, کمال سارا یہاں ہے, عروج سارا یہاں ہے, بلندیاں ساری یہاں ہیں, رفتیں ساری یہاں ہے, اللہ کی عنایات ساری یہاں ہیں, رب کی تمام انوارات یہاں ہیں, تجلیات یہاں ہیں. اتنی ترجمان زبان جب حسین کے ہونٹوں میں گئی تو نبی کی رحمت حسین کے اندر آئی, نبی کی برکت حسین کے اندر آئی, نبی کے انوارات حسین کے اندر آئے. 1400 سال کے بعد میں رومال نیچے نہیں پھینکتا, یہ مدینے سے آیا. ٹوپی نیچے نہیں رکھتا, یہ مدینے سے آئی. مسواک نیچے نہیں رکھتا, یہ مدینے سے آئی. خوشبو نیچے نہیں رکھتا, یہ مدینے سے آئی. وہ صرف نبی کے شہر کی اتنی برکت ہے تو امتی اسے چومنا سعادت سمجھتا ہے. حسین تو کتنا خوش نصیب ہے, تو کتنی بلندیوں والا ہے. تجھے نبی کی شہر کی نسبت نہیں, نبی کے جسم کی نسبت مل گئی, نبی کی زبان کی نسبت مل گئی. یہی وجہ ہے حضرت حسین چال ڈال میں چلنے پھرنے میں مصطفیٰ کا نقشہ نظر آتا تھا, مسواک کی تصویر نظر آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں چلنے پھرنے کا انداز, ایک قدم اٹھا کے دوسرے انداز, دوسرا قدم رکھنے کا انداز ہو بہو مصطفیٰ جیسا تھا. نبی کو دیکھنا چاہتے ہو چلتے پھرتے حسین کو دیکھ لو, یہ ہے تو علی کا بیٹا, چلتا پھرتا مصطفیٰ کی تصویر نظر آتا. نبی کے زمانے کو کھولا جائے تو بات بڑی ہے. آج جناب نگر میں میں نے عرض کیا اور مجھے خود لطف آتا ہے ذکر حسین میں, خود ایمان تازہ ہوتا ہے. نانا ہونا نانا وہ سمجھتا ہے. آپ میں سے جو نانے بیٹھے ہیں وہ ذرا محبت میں اپنے نواسوں سے جو آپ کو پیار ہے اس پیار میں سمجھو. جب آپ کا نواسا تھوڑا سا چلنے لگتا ہے تو نانا ابو کیا کرتے ہیں, پتر میری انگلی تے ناپ ذرا, انگلی پکڑ اور اوپر چڑھنا شروع کر. میرے نبی نے کیسا پیار کیا, حضور یوں اپنی ٹانگ مبارک سیدھی کرتے, پاؤں مبارک پھیلاتے اور حسنین کی انگلی پکڑتے, حضرت حسین کی, اور انگلی پکڑ کے حضور کہتے تھوڑی سی ہمت کرو بیٹا اوپر چڑھو. اپنے دائیں پاؤں پہ حسین کا پاؤں رکھتے. جب نیندر آ رہی ہو بھی سبحان اللہ کہہ دو. جب مینوں نظر آ گیا تو سون لا پہ تو گل ہوتی ختم ہو جانی ہے. اپنا دوسرا پاؤں لیتے, کہتے بائیں پاؤں پہ بایاں پاؤں رکھو, دائیں پہ دائیں رکھو. پھر نبی انگلی پکڑتے, کہتے حسین اوپر چڑھو, اوپر چڑھو. اب ذرا اس نانے کی اور نواسے کی محبت کو دیکھو تو حسین کا مقام سمجھ آئے. حسین ہے کون, حسین کس عظیم شخصیت کا نام ہے, حسین کس بلندی کا نام ہے. یہ بلند ہو کہاں رہا ہے, یہ چڑھ کہاں رہا ہے. حسین کے ہاتھوں میں انگلی آئی کس کی, حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کس نے لیا ہے. وہ عظیم ہاتھ جو اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے, وہ ہاتھ جو یوں اشارہ کرے تو درخت زمین کو چیرتے چیرتے نبی کے قدموں میں آ جائے. آج ان ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ آ گیا, اور جس کو نبی انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے وہ بڑا پیچھے کیسے رہ سکتا ہے. وہ بلند کتنا ہوگا جس کو بلند مصطفیٰ نے کر دیا ہو, وہ کتنا بلندی پہ جا چکا ہوگا جس کو بلند نبی نے کر دیا ہو. میں نے کوئی لفظوں کو رٹا نہیں لگایا, یہ میری آل رسول سے محبت ہے. نبی اوپر چڑھنا سکھا رہے ہیں, کہا اوپر چڑھو اوپر چڑھو. یہ قدم کون سے ہیں جو عرش پہ جائیں تو عرش بھی اپنے مقدروں پہ جھوم جائے. یہ قدم وہ ہیں سدرۃ المنتہا جن قدموں کی راہ گزر بن جائے. یہ قدم ہے کون جن قدموں کی
برکت سے سورج کو چمکنا مل جائے، چاند کو دھمکنا مل جائے، ستاروں کو جگمگانا مل جائے، سمندروں کو روانی مل جائے، پہاڑوں کو مضبوطی مل جائے، زمین کو فروش مل جائے، آسمان کو عروج مل جائے، سبزوں کو، گلستانوں کو سبزہ مل جائے، دریاؤں کو روانیاں مل جائیں، یہ قدم ہیں کون جس قدموں کی بدولت کائنات کا وجود ہے، اور جس چہرے کو دیکھ کر تو سورج کو تابانیاں ملتی ہے، چاند کو چاندنی ملتی ہے، ستاروں کو روشنی ملتی ہے، اس وجود پہ چڑھ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ جسے بلندی مصطفیٰ نے دی ہو وہ بلندیوں والا زوال میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو بلند ہی بلند ہے۔ دور نبوت سے انسان آگے نہیں جا سکتا، لیکن میں نے آپ سے چونکہ وعدہ کی ہے، ہم پورا حسین مانتے ہیں، آدھا حسین بولیں، آدھا حسین۔ آئیے اس دور کو بیان کریں، پورا دور نہیں، صرف خوشبو سونگھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت لمبی گفتگو چاہیے، کئی مجلسیں چاہیے، کئی جلسے، کئی پروگرام چاہیے۔ جب میرے مرشد حسین کی زندگی 7ویں اور 8ویں سال تھی، جس کو بیان نہیں کیا جاتا، آؤ یہ درمیان کے 7ویں اور 8ویں سال کو بیان کروں۔ پہلے 6 سالوں کی خوشبو سونگھا دی، اب آگے جانے لگا ہوں۔ کبھی اگر ان درمیان کے 2 سالوں کو کھولا جائے تو پھر امت کو بیان کرنا پڑے گا، بتانا پڑ جائے گا۔ نبی جب دنیا سے گئے 6 مہینے بعد جناب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ امت کو نظر آئے گا اگر درمیان کے حضرت حسین کا 7واں اور 8واں سال بیان کریں تو پھر یہ منظر نظر آئے گا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، جنازے کی صفیں بنی ہوئی ہیں، اب حضرت علی نے آخذ یدا ابی بکرین، میری نہیں، روافظ کی کتب میں لکھا ہے، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے فقط داما، حضرت صدیق کو آگے کر دیا، کہا ابو بکر آپ پیغمبر کے مصلی کے وارث ہیں، فاطمہ کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، یہ درمیان کی کبھی زندگی کو کھولا تو جائے۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے علی بھائی رشتہ آپ کا فاطمہ سے زیادہ ہے، تعلق آپ کا زیادہ ہے، میری طرف سے اجازت ہے، میں مقتدی بنتا ہوں، علی آپ امام بنے۔ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر آج بھی میرے کانوں میں نبی کے الفاظ گونج رہے ہیں، مجلس میں میں بھی موجود تھا، آپ بھی موجود تھے اور صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیر، لوگوں سنو جس مجلس میں ابو بکر ہو مصطفیٰ بیان کرتا ہے پھر امامت کسی اور کو پھبتی ہی نہیں، جچتی ہی نہیں، امامت کا حق ابو بکر کا ہوگا۔ آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے، ابو بکر کا ہاتھ خود مولا علی نے پکڑا، جنازہ پڑھایا، حضرت صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا، فصلی علیہا 4 تکبیرات، اور ابو بکر نے جو فاطمہ کا جنازہ پڑھایا وہ 4 تکبیروں والا جیسا اہل سنت پڑھتے ہیں ویسا جنازہ تھا۔ اگر یہ 7واں 8واں سال بیان کرے امت کو پتہ چل جائے گا جنازہ فاطمہ کا تھا، امام ابو بکر تھے، مقتدیوں میں علی بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے۔ کاش درمیان کو بیان کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، حیرہ عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں صحابہ اکرام کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جہاد کے لیے بھیجا، علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت میں 3 سان کی قیمتی چادریں آئیں۔ یہ قیمتی چادریں حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو نہیں دی، اپنے بیٹے محمد کو نہیں دی، اپنے بیٹوں میں نہیں کی، اپنے خاندان میں تقسیم نہیں کی، دور صدیق اکبر کا تھا۔ جس وقت مولا حسین کی زندگی 7ویں اور 8ویں سال میں گزر رہی ہے، حضرت حسین کو بلایا اور یہ 3 سان کی قیمتی چادروں میں ایک چادر ابو بکر نے حسن کو دی ہے، دوسری چادر حسین کو دی ہے۔ یہ درمیان میں پھر رشتے سمجھ آئیں گے۔
قرابتیں سمجھ آئیں گی، محبتیں سمجھ آئیں گی، آل رسول کے ساتھ صدیق اکبر کو پیار کتنا تھا۔ میں اس دور کا سہارا لے کر بات تھوڑی سی اور کھولنے لگا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور سے کیا تھا۔ یہ صدیق اکبر کی محبت تھی۔ آگے یہی محبت حضرت ابو بکر کے خاندان میں نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہے، نام ان کا حفصہ ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے اپنی بیٹی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی حفصہ کا نکاح شہید کربلا حسین ابن علی سے کیا ہے۔ داماد حسین ہے، بیٹی ابو بکر کی ہے، عبد الرحمن کی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، نام حفصہ ہے۔ نکاح حضرت حسین ابن علی کے ساتھ کیا۔ بھائی بجلی بے وفا ہے، آپ تو بے وفا نہ بنو نا، تعلق رکھے نا، میری بات سنیں نا ذرا، ہم بجلی کے پابند نہیں ہیں۔ آل رسول کی محبت میں دیکھیں، کل حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی، آج وہی محبت نظر آئی۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح شہید کربلا حسین ابن علی سے کیا ہے۔ کاش اسے بیان کیا جائے، حضرت ابو بکر کی آل رسول کے ساتھ محبت سمجھ آئے، رشتہ یاد رہے گا۔ حضرت حسین کی زوجہ ہے، نام حفصہ ہے، یہ حفصہ بیٹی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ میں ایک رشتہ اور آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہی حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان کی دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت اسما۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر کی کیا لگی؟ سارے بولے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی نام اسما ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ دوسرے بیٹے محمد ہیں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا قاسم۔ یہ قاسم حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں۔ ادھر آپ کی پوتی اسما اور ادھر آپ کے پوتے قاسم، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، نام رکھا سیدہ ام فروہ۔ کیا نام رکھا؟ سب بولے۔ یہ ام فروہ جو ہیں، ان کا نکاح ادھر حضرت علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین، جناب زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کا نکاح اسی ام فروہ کے ساتھ ہوا جو خاندان صدیق اکبر کا تھا، اور نکاح حضرت امام محمد باقر سے ہوا۔ پھر امام محمد باقر سے امام جعفر پیدا ہوئے، پھر امام جعفر سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا پیدا ہوئے، امام علی رضا سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی سے امام نقی علی پیدا ہوئے۔ پھر یہ ائمہ کا نسب آگے چلا ہے۔ اب سوال کیجئے، آپ امام باقر کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ امام باقر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ جو ام فروہ ہے۔ امام جعفر کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ امام جعفر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام فروہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی نانی تو بتاؤ، دادی کا تعارف تو کرواؤ۔ جی ام فروہ ہے۔ اب یہ ام فروہ کون ہے؟ پیچھے خاندان صدیق نظر آئے گا۔ عجیب اتفاق ہے، ابو بکر تیری نبی سے یاری کتنی ہے، نبی کے خاندان سے محبت کتنی ہے، تم بیٹیاں ہی دیتے آ رہے ہو۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی نبی پہ قربان کر دی، حفصہ بیٹی نبی کی آل پہ قربان کر دی، ام فروہ بیٹی نبی کی آل پہ قربان کر دی۔ اور جب تک ابو بکر کو نہ ماننا جائے، اماموں کا نسب ہی درست نہیں ہوتا، اماموں کا نسب پاک ہے۔ اس لیے ام فروہ سے نکاح ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے تو اس لیے ابو بکر کی خلافت ٹھیک ہے۔ کاش یہ درمیان کی زندگی کو بیان کیا جاتا تو امت کو بتانا پڑے گا۔ عصر کی نماز پڑھا کر حضرت صدیق اکبر مسجد سے باہر آئے ہیں، حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ نمازیں پیچھے پڑھتے تھے، امام ابو بکر ہوتے تھے، مقتدی علی ہوتے تھے۔
اور میرا یقین اور ایمان ہے میرا پیر علی تقیہ باز نہیں تھا. علی اوپر سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، دل سے نمازیں پڑھتے تھے. مجھے آپ بتاؤ جے نیندر آ رہی تھے کام بس کر لیے کہ نہ کرنا مولانا صاحب بندے سامنے لاتے ہیں دعویٰ صاحب. چلو ایک دور اور پھر زندگی نے وفا کی تو اگلی زندگی آگے بیان کریں گے. آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، اپنی بھی احساس ہو رہا ہے. تو جو تقریر بور ہو کے کی جائے یا بور ہو کے سنائی جائے وہ تقریر نہیں ہوتی. جب تک چہرے جاگ رہے ہوں، مسکراہٹیں ہوں، اتنی باتیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جتنی آپ کو یاد رہیں، پھر آپ بھول نہ جائیں. اگلا دور بیان کر کے پھر بات مکمل کر لیتے ہیں. نماز پڑھا کے باہر آئے، دل سے بتانا امام مسجد اللہ نہ کرے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، نمازیں پڑھیں گے؟ دل سے بتانا پڑھیں گے؟ انتظامیہ کمیٹی فارغ کرے گی امام صاحب کے نہیں؟ بولیں بھائی. یہ الیاذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تیرا اور میرا ایمان ہے کیا؟ علی وہ ہے جس کے ایمان کی سند خدا نے دی ہے، جس کا ایمان تائید الہی سے قائم ہے. کمزور ایمان والے ہم، پتہ چل جائے امام ٹھیک نہیں، نماز نہیں پڑھتے. مولا علی نے تو ساری زندگی ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، پھر عمر کے پیچھے پڑھی، پھر عثمان کے پیچھے پڑھی ہیں. تقریباً ان کی خلافت کے 23 سال بنتے ہیں، 23-24 سال تک نمازیں پیچھے پڑھتے رہے. علی کا ایمان اتنا کمزور تھا، پتہ ہے یہ آل رسول کے دشمن ہیں، پتہ تھا انہوں نے فاطمہ کو دھکے دیے ہیں، پتہ تھا انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، نمازیں پیچھے پڑھتے رہے. مجھے تیرا فلسفہ سمجھ نہیں آتا، تو علی کے ایمان کو اتنا کمزور سمجھتا ہے. اگر ان میں کمزوری ہوتی تو میرا پیر علی کبھی پیچھے نمازیں نہ پڑھتا. پیر علی تو شانہ بشانہ کندھے سے کندھا لگا کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاد پہ بھیجا تو ساتھ گئے ہیں، سفروں میں دیکھا تو ساتھ کھڑے ہیں، حضر میں دیکھو تو ساتھ کھڑے ہیں. دور ابو بکر کا تھا، چیف جسٹس علی اور مرتضیٰ ہوتے تھے. دور عمر کا ہے، قاضی علی اور مرتضیٰ ہوتے تھے. دور عثمان غنی کا ہے، فیصلے کی قلم علی چلایا کرتے تھے. ساتھ قدم قدم پہ ساتھ تھے. یہ انداز بتاتا ہے علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بتاتے ہیں دنیا کے لوگوں میں علی بتاتا ہوں ابو بکر سے بہتر امام کوئی نہیں، عمر سے بہتر امام کوئی نہیں، عثمان سے بہتر امام کوئی نہیں ہے. علی مانتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہ مانیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی اکٹھے باہر نکلے مسجد نبوی سے. آگے نبی کا شہزادہ نواسہ رسول میرے علی کا لخت جگر سیدہ فاطمہ کا نور نظر کھیل رہا ہے. حضرت صدیق اکبر لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، رخساروں کا بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. یہیں پہ بس نہیں ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. ابو بکر کی کر دے پہ ہو؟ فرمایا جی پیار کر رہا ہوں. پیار کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو پورا کر رہا ہوں. نبی کی سنت کیا ہے؟ شہزادوں سے نبی نے پیار کیا، میں کیوں نہ پیار کروں؟ پھر میں نے سوال کیا ابو بکر اگر پیار کرنا ہے تو چہرے کو چوما پیار تو ہو گیا، سینے سے لگایا پیار تو ہو گیا، بلا کندھوں پہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ابو بکر کا مزاج مجھے جواب بتاتا ہے، اے مولوی میں نے کندھوں پہ اس لیے اٹھایا ہے، یہ وہ کندھے ہیں ہجرت کی رات ان کندھوں پہ نانا محمد آیا تھا. آج میں نے نواسہ حسین کو اٹھایا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے نانا بیٹھے تو سواری صدیق بنتا ہے، نواسہ بیٹھے پھر بھی سواری صدیق اکبر بنتا ہے. کاش یہ درمیان کی زندگی کھولی جائے، 7واں اور 8واں سال بیان کیا جائے. پھر حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ جیسے چھوٹے بچے کو بوسہ دینا ہو تو یوں گدی پہ ہاتھ لگایا جاتا ہے. حضرت ابوبکر نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، ادھر دوسرا ہاتھ توڑی پہ رکھا اور اپنے منہ کے قریب کر کے حسنین کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا
اور حضرت علی کو دیکھ کے کہنے لگے علی پتہ ہے کیوں چوم رہا ہوں؟ ابن لی علی شبہم بن نبی، علی یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کا حسن جھلکتا نظر آ رہا، اس لیے چوم رہا ہوں۔ کاش یہ درمیان کی زندگی کو بیان کیا جائے۔ آئیے ہم تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں۔ جب میرے پیر حسین کی زندگی 9 سال سے شروع ہو کر چلتے چلتے 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 20ویں سال تک پہنچتے، حضرت حسین کی زندگی 9 سال سے 19 سال تک پہنچتی، 18 اور 19 سال تک، 9 سے شروع ہو کر یہ درمیان کے 10 سال اگر بیان کیا جائے تو پھر امت کو بتانا پڑے گا۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ملک میں جہاد کے لیے کوئی جماعت بھیجنے کی خاص مشورے میٹنگ میں مصروف تھے۔ سکا بیٹا عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑا ہے، اندر اس لیے نہیں جا رہا کہ ابو عمر مشورہ کر رہے ہیں، امیر المومنین مشورے میں مصروف ہے۔ اسی حالت میں حضرت علی کے صاحبزادے حسین ابن علی ملنے کے لیے آتے ہیں۔ آگے دیکھا دروازے پہ حضرت عمر کے سکے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں۔ سلام کی، عبداللہ کیوں کھڑے ہو؟ ابو سے ملنا ہے، انتظار میں ہوں، میٹنگ ختم ہو تو پھر میں بات کروں۔ حضرت حسین بلا ملے یہیں سے واپس چلے گئے یہ سوچ کر کہ جب سکا بیٹا انتظار میں ہے مجھے پتہ نہیں اجازت ملے نہ ملے، اندر مشورہ ہو رہا ہے، حضرت عمر مصروف ہیں، تو بغیر ملے و بغیر ملاقات کیے ہوئے علی کا خون، سیدہ فاطمہ کا نور نظر، شہید کربلا حضرت حسین ابن علی یہاں سے واپس چلے گئے۔ مشورہ ختم ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر ملے اور ساتھ بتایا ابو جی آپ مصروف تھے، علی کا بیٹا بھی آیا تھا ملنے کے لیے، حسین آئے تھے، ملے بغیر چلے گئے، اور تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ابو آپ مصروف تھے۔ فاروق اعظم خود چل کے حسین کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کے کہا علی کے شہزادے آئے تھے، ملے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ کہا حضرت آپ مصروف تھے، میں نے کہا پتہ نہیں، سکا بیٹا جب انتظار میں ہے مجھے اجازت ملے نہ ملے تو یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکال کر فرمایا اوے وہ حسین کیا کہتے ہو؟ یہ ساری رونقیں تمہاری وجہ سے تو ہے، عمر کی ساری یہ رونقیں تمہارے گھر کی وجہ سے تو ہے۔ سنو حسین، انت احکم بالاذن من عبداللہ بن عمر، عمر کا دروازہ سکے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے تو بند ہو سکتا ہے، عمر کا دروازہ علی کے بیٹے حسین کے لیے بند نہیں ہو سکتا ہے۔ کاش یہ درمیان کو بیان کیا جائے۔ وہ زندگی سنا رہا ہوں جو 9 سال سے 19 سال کے درمیان ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس مال غنیمت میں کچھ کپڑے آتے ہیں، لمبی چادریں آتی ہیں، آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ حسنین کو نہیں ملا، حضرت حسن کو بھی نہیں ملا، حسین کو بھی نہیں ملا، اور بتایا جاتا ہے عمر عجیب بات ہے، سب کو کپڑے دے دیے، فاطمہ کے بیٹوں کو نہیں دیے، شہزادوں کو نہیں دیے۔ حضرت فاروق اعظم بد فرمانے لگے اس لیے تو نہیں دیے کہ دونوں شہزادے تھے، کپڑا عام تھا، یہ شہزادے تھے، ان کی شیان شان نہیں تھا۔ عمر عام کپڑا ان شہزادوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ مدینے سے آپ نے یمن میں پیغام بھیجا، عام نہیں، وہاں سے شاہی جبے تیار کیے جائیں۔ شاہی جبے 2 تیار ہو کر قصر فاروق اعظم میں پہنچتے ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک شاہی جبہ شہزادے حسن کو پہنایا، ایک شاہی جبہ شہزادے حسین کو پہنایا۔ جب دونوں شہزادوں نے جبے پہنے تو فاروق اعظم نے دیکھ کر ایک تاریخی جملہ بولا جس کا ترجمہ کرتے ہوئے وجد آ جاتا ہے، دیکھا جبے پہن لیے ہیں، شہزادے خوش ہو گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرمان لگے الآن طابت نفسی، الآن طابت نفسی۔ پنجابی میں ترجمہ کروں اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہن عمر دے کلیجے چے ٹھنڈ پہ گئی ہے۔
ہوں ٹھنڈ بہ گئی، طابت نفسی، میرا جی خوش ہو گئے۔ یہ درمیان کے سال کبھی کھولو تو بتانے پڑیں گے۔ شاہ یزدجر اجمی بادشاہ، مال غنیمت میں دو اس کی شہزادیاں گرفتار ہو کر آتی ہیں، ایک کا نام نفیسہ، دوسری کا نام شاہ جہان، جسے بعد میں شہر بانو کہا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک کا نکاح محمد بن ابی بکر سے کیا اور دوسری شہر بانو جسے کہا گیا، جس کے حسن کا چرچا بڑا تھا، اس شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن یہ شہزادی اپنے شہزادے کو نہیں دی، علی کے شہزادے حسین ابن علی کو دی ہے۔ یہی شہر بانو سے پھر روافظ کی کتب میں لکھا ہے امام زین العابدین پیدا ہوئے، پھر ان سے آگے نسب چلا ہے۔ عمر کی خلافت برحق تھی تو پھر مال غنیمت ٹھیک ہے، مال غنیمت ٹھیک ہو تو شہر بانو اور حسین کا نکاح ٹھیک ہے، جب شہر بانو اور حسین کا نکاح ٹھیک ہو تو پھر آگے اولاد ٹھیک ہے۔ اگر نکاح ٹھیک نہ ہو تو اس لیے کہ مال غنیمت ٹھیک نہیں، مال غنیمت ٹھیک نہ ہو تو اس لیے کہ جہاد ٹھیک نہیں، جہاد کو ٹھیک نہ مانے تو اس لیے کہ خلافت ٹھیک نہیں۔ اگر عمر کی خلافت کو برحق نہ مانا جائے تو شہر بانو حسین کا نکاح مشکوک ہو جاتا ہے۔ ان کے نکاح کو ٹھیک مانیں گے تب جب حضرت فاروق اعظم کی خلافت کو برحق مانا جائے۔ فاروق اعظم کا زمانہ اگر امت کو بتایا جائے تو امت کے سامنے یہ منظر لانا پڑے گا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو حضرت فاروق اعظم نے تقسیم کار یوں کی، سالانہ 500 درہم حضرت حسین کے لیے آپ نے طے کر دیے، حسن کے لیے طے کر دیے، اور بعد میں 5000 درہم اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے 1000، شہزادوں کے لیے 5000۔ یہاں عبداللہ ابن عمر نے سوال کر لیا، ابو جی عمر میری زیادہ ہے، تجربہ میرا زیادہ ہے، شہزادوں کو 5000 مجھے 1000، حالانکہ جب یہ بچے تھے ان کے ہاتھوں میں کھلونے تھے، میں جہاد کیا کرتا تھا، میرے ہاتھ میں تیر و تلوار ہوا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے مجھے زیادہ دینے کی بجائے عمر زیادہ، تجربہ زیادہ، خدمت زیادہ، ان کو آپ نے زیادہ دیے مجھے کم دے دیے۔ فاروق اعظم کہنے لگے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے، بیٹا تو نے اپنی نظر سے دیکھا، کبھی عمر کی دوربین سے دیکھو تو تصویر کچھ اور نظر آئے گی، مجھے یہ تو بتا تیری اماں حسین کی اماں جیسی ہے، تیرا ابو حسین کے ابو علی جیسا ہے، تیری نانی حسین کی نانی جیسی ہے، تیرا نانا حسین کے نانا محمد جیسا ہے۔ جب تیرا نانا ان کے نانے جیسا نہیں، نانی ان کی نانی جیسی نہیں، اماں ان کی اماں جیسی نہیں، ابا ان کے ابا جیسا نہیں، وہ تو گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، وہ تو سرداری ملی ہی اسے ہے۔ اماں کو دیکھو فاطمہ، وہ جنتی عورتوں کی سردار، سرداری یہ لے گے۔ ابا علی کو دیکھو، جرت مند، بہادت مند، شجاعت مند دلیروں کے سردار ہے، وہ سرداری لے گے۔ رہ گئے بیٹے تو جنتی جوانوں کے سردار، سرداریاں تو یہ لے گے۔ بھلا یہ بتاؤ حسین کا بغض رکھنے والا وہ جنت کے کس کونے میں جائے گا؟ سرداریاں تو اس خاندان میں ہیں، عورتوں کی سردار بھی یہ ہے، مردوں کے سردار بھی یہ ہے، تو حسین کا بغض لے کے کہاں جا سکتا ہے؟ اگر جنت چاہتے ہو تو شہزادوں کی چوکیداری کرنا ہوگی، جنت چاہتے ہو تو فاطمہ کا غلام بننا پڑے گا، حسنین کا غلام بننا پڑے گا۔ آگے بہت ایک لمبا سفر ہے۔ جب حضرت حسین کی زندگی 19 سال سے 30 سال حضرت عثمان کا زمانہ ہے، پھر 30 سال سے 35 سال حضرت علی کا زمانہ ہے، پھر 35.5 سال حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ ہے، پھر 35.5 سال سے لے کر سن 60 ہجری میں جب آپ کی زندگی مبارک 56 سال میں پہنچتی ہے، یہ دور معاویہ ہے۔ پھر آگے کربلا کو کھولا جائے تو پھر 61 سال ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ میں نے ترتیب کے ساتھ آپ کو جتنا سنایا، آپ کی زندگی کی ہر دور کی کچھ نہ کچھ خوشبو سنبھالی ہے۔ آخر میں آپ سے درد دل سے اپیل کرنے لگا ہوں، لاؤ حضرت حسین کو جج بناتے ہیں، تو بھی
اپنا نسب پیش کر، میں بھی اپنا نسب پیش کرتا ہوں جس کا طریقہ حسین سے ملتا ہے، دعویٰ حسین کے ساتھ محبت کا ہے، فیصلہ حسین سے کروا لیتے ہیں۔ جب حضرت حسین کو دیکھتا ہوں تو سر پہ امامہ نظر آتا ہے، میرے سر پہ امامہ ہے۔ حضرت حسین کو دیکھتا ہوں، چہرے میں داڑھی نظر آتی ہے، ہمارے مسلک میں بھی داڑھی ہے۔ حضرت حسین کا لباس سفید رنگ کا تھا، میرے مسلک کا لباس بھی سفید رنگ کا ہے۔ حضرت حسین 5 نمازیں پڑھتے تھے، میرے مسلک میں بھی 5 نمازیں ہیں، فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ حضرت حسین 5 نمازوں کے لیے 5 اذانیں دیا کرتے تھے، میرے مسلک میں نمازیں بھی 5 ہیں، اذانیں بھی 5 ہیں۔ میرا مسلک تو حسین سے مل رہا ہے، منفی بات نہیں کر رہا، فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے میں آپ کو کسوٹی دے رہا ہوں، میں آپ کو تھرمامیٹر دے رہا ہوں۔ تھرمامیٹر سے بخار چیک ہو جاتا ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ حسینی کون ہے اور اس کے برعکس دوسرا کون ہے؟ آئیے، حسین کی نمازیں 5، ہماری نمازیں 5، ان کی اذانیں 5، ہماری اذانیں 5۔ پھر حسین کی اذان میں صرف 2 شہادتیں ہیں، ایک شہادت توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میری اذان کے اندر بھی 2 شہادتیں ہیں، ایک شہادت توحید ہے، ایک شہادت رسالت ہے، اشہدو کہہ کے تیسری کوئی گواہی حسین کی اذان میں نہیں تو میری اذان میں بھی نہیں ہے۔ آگے چلتا ہوں، حسین جہاں عبادت کرتے تھے، حسین کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا تھا، یہ مسجد میرے مسلک میں ہے، ہم جہاں عبادت کرتے ہیں اسے مسجد کہا جاتا تھا۔ حسین کا وضو ہاتھوں سے شروع ہوتا تھا، پاؤں پہ ختم ہوتا، ہمارا وضو بھی ہاتھوں سے شروع ہو کر پاؤں پہ ختم ہو رہا ہے۔ حسین سر کا مسح کرتے، پاؤں کو دھویا کرتے تھے، ہمارے مسلک میں بھی سر پہ مسح ہوتا ہے، پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ حسین زکوٰۃ کے قائل تھے، ہم بھی زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ حسین 20 تراویح کو مانتے تھے، ہم بھی 20 تراویح کو ماننے والے ہیں۔ حسین جس قرآن کو پڑھا کرتے تھے وہ 30 سپاروں والا تھا، ہم بھی 30 سپاروں والا قرآن پڑھتے ہیں۔ حسین نے وہ قرآن پڑھا، اسے یاد کیا، امت کو بتایا، اور میدان کربلا میں اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے اپنی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ وہ قرآن وہ تھا جسے دور صدیق اکبر میں جمع کیا گیا، عمر کے مشورے سے جمع کیا گیا، دور عثمانی میں اس قرآن کو پھیلایا گیا، جس قرآن کے جامع ابو بکر ہیں، جس قرآن کے ناشر عثمان غنی ہیں، ہم نے بھی اسی قرآن کو ماننا ہے جس قرآن کو ابو بکر نے جمع کیا، عثمان نے جس کی نشر کی ہے۔ اب میں تو فخر سے کہتا ہوں میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے، آل رسول کے ساتھ ہے۔ نشانی مینار ہے، وہ دور سے بتاتا ہے یہاں مسجد ہے، نشانیاں بتاتی ہیں حسینی کون ہے۔ آپ اذان کو دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ پہ ہے، اقامت کو دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ پہ ہے، کلمے کو دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ پہ ہے، چہرے کو دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ پہ ہے، لباس کو دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ پہ ہے۔ آؤ آج کی رات کی بات کر لیتا ہوں، آج کے دن کی بات کیجئے۔ 10ویں محرم 61 ہجری ظہر کے بعد عصر سے پہلے میرے پیر حسین شہید ہوئے ہیں۔ جس وقت دیکھا خاندان کی عورتوں نے کہ ہمارے افراد کٹ رہے ہیں، بھائی حسین شہید ہونے والے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ نے شہادت سے کچھ دیر قبل جو خطبہ دیا، اس خطبے کو ذرا پڑھ کے تو دیکھیے۔ آپ نے اپنی سواری کا رخ خیموں کی طرف کیا، کہا زینب آپ فاطمہ کی بیٹی ہو، وہ سکینہ فاطمہ کی اولاد ہو، خبردار شہادت کے بعد بالوں کو نہ نوچنا، خبردار اپنے دوپٹے کو سر سے نہ اتارنا، خبردار اپنے آپ کو پیٹنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ آل رسول سے مجھے صبر ملا، اپنے مسلک میں بھی مجھے صبر ملا ہے۔ میں نے کسی پہ تنقید نہیں کی، کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، کسی کے مسلک پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تو اپنی پہچان دے رہا ہوں میں کون ہوں۔ حسین سے صبر ہے، میرے پاس صبر ہے۔ وہاں دوپٹہ تھا، میرے گھر میں دوپٹہ ہے، وہاں کی عورتیں باہر آ کے نہیں آئی، میرے خاندان میں بھی یہی بتایا جاتا ہے، میرے مسلک میں بتایا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، ولا تقولوا لمن یقتل
فی سبیل اللہ اموات، میں تو اس حسین کو مانتا ہوں جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک حسین زندہ رہے گا۔ دشمن حسین کل بھی پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے، قیامت تک پریشان رہے گا۔ نسلیں مٹ گئی، حسین کا دشمن کا نام و نشان کوئی نہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کا نظریہ زندہ تھا، حسین کا مشن زندہ تھا، حسین کی اذان زندہ تھی، حسین کی قامت زندہ تھی، حسین کی تلاوت زندہ تھی، حسین کا سجدہ زندہ تھا، حسین کا عقیدہ زندہ تھا، حسین کی صداقت زندہ تھی، لہجہ زندہ تھا، انداز زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آئیے درس حسین یہ ہے، ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ درس حسین یہ ہے، منافق نہ بنو۔ درس حسین یہ ہے، غلط کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دو۔ یزید کو غلط سمجھا تو ہاتھ نہیں دیے، تو جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں معلوم ہوا ان کو سچا سمجھا تھا۔ حسین نے ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم نے ابو بکر کو مانا۔ عمر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم نے عمر کو مانا۔ عثمان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم نے مانا۔ معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم بھی مانا۔ آپ کے سامنے میں نے یہ نشانیاں دی ہیں، آؤ حسینی بن کے جیے، یزیدی بن کے نہ جیے، دشمن بن کے نہ جیے، آل رسول کی محبت میں جیے اور اس جذبے کا ساتھ زندگی گزاریے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، نبی کی آل اور صحاب کا ذکر صبح و شام عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔